المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات بلند آواز آقا علیہ السلام کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، مشائخ الزام، علماء کرام، آج کی یہ بابرکت تقریب سعید جس میں آپ کو اور مجھ گنہگار کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. میں باقاعدہ طور پر تو آج کی تقریب میں خطاب کے لیے نہیں تھا، لیکن میرے دوست قاری زاہد علی صاحب نے مجھے حکم فرمایا اور میزبان محفل حاجی نواز صاحب نے، تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر تو علماء کرام موجود ہیں، وہ بیان کر بھی رہے ہیں اور مزید بھی کریں گے. تو میں اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات اپنے نرم و نازک بستروں کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، سکون کو چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہاں پر حاضر ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں انعام کیا دیا جا رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ صحابہ میرے ایک سوال کا جواب دو کہ پوری کائنات کے اندر سب سے عجب ترین ایمان کس کا ہے؟ عجب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن میں صدیق اکبر بھی شامل تھے، عمر فاروق بھی شامل تھے، عثمان غنی بھی شامل تھے، طلحہ و مسعود بھی شامل تھے، سارے صحابہ موجود تھے. میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ہماری نظر میں سب سے عجب ایمان فرشتوں کا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ فرشتوں کا ایمان عجب کیسے ہو گیا؟ وہ تو ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کے سائے میں رہتے ہیں، وہ تو اللہ کی جنت میں رہتے ہیں. ارے ان کا ایمان عجب کیسے ہو گیا؟ وہ تو ہر وقت اللہ کے قرب میں رہتے ہیں. ارے وہ ایماندار نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ پھر حضور نے فرمایا صحابہ اور جواب دو. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہماری نگاہ میں انبیاء کا ایمان عجب تر ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ارے انبیاء کا ایمان عجب کیسے ہو گیا؟ ان کے اوپر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا ہے. اگر وہ بھی ایماندار نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اور جواب دو. جب بات یوں ہی چلتی گئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہماری نگاہ میں ہمارا ایمان عجب ہو سکتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ارے دیکھو میری انگلی اٹھتی ہے تو تم چمکتا ہوا چاند دیکھتے ہو جو ٹوٹے ہو جاتا ہے، جو ٹوٹے ہو جاتا ہے. ارے دیکھو جب آسمان کے اوپر سورج چل رہا ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے، میرا اشارہ جاتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ جاتا ہے. صحابہ تم دیکھتے ہو میں اشارہ کرتا ہوں پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. صحابہ تم دیکھتے ہو میرا پیغام جاتا ہے تو درخت زمین کو چیرتے ہوئے میرے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں.
اوپر ضرورت سلام پڑھتا دیکھتے ہو. ارے صحابہ اگر یہ سب کچھ دیکھ کر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اور ایمان کون لائے گا؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اور جواب دو. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ہمارا علم جواب دے گیا. ہم نہیں جانتے کیا جب ایمان کس کا ہے. مبارک ہو آپ کو جو نرمنازک بستر چھوڑ کر آئے ہیں, جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں, جو اپنے راحت و سکون کو قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوستو میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ عجب ایمان ان کا ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, جن کی نگاہوں نے مجھے تکا نہیں ہے, بس انہوں نے اتنا سنا ہے کہ ایک محمد ربی اللہ کا محبوب ہے, بس وہ میرا نام سنیں گے. ارے سن کر وہ مجھ کے اوپر اپنی جانیں قربان کریں گے. کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, بس سنا ہے کہ اللہ کا ایک محبوب ایسا ہوگا جس کی زلفیں وہ لیل ہوگی, وہ زلفوں کے اسیر ہو جائیں گے. بس اتنا سنیں گے کہ اللہ کا محبوب ایسا ہوگا کہ جس کا چہرہ چمکتا ہے. ارے بس میرے چہرے کی چمک کا سنیں گے, اسی میں گم ہو جائیں گے. میرا ذکر سن سن کر, میرا نام سن کر, میرے حسن کے تذکرے سن کر, میرے ذکر کی بلندی سن کر, بس وہ میرے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیں. فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم ایمان لے آئے. ابو بکر صدیق سے فرمایا, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم ایمان لے آئے, تم ایماندار ہو. ایک بار مبارک دی. کتنی بار؟ ایک بار. فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو, ایک بار مبارک دی ہے. اور دوستو پتا ہے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے, جنہوں نے آقا کا چہرہ انور تکا نہیں ہے, جنہوں نے آقا کی زیارت کی نہیں ہے, جن میں آپ بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں. حضور نے فرمایا صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں, مجھے دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لے آئے, انہیں 7 بار مبارک ہو. ارے حضور کے بن دیکھے عاشقوں, تمہیں اللہ کی طرف سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 7 بار مبارک دی گئی ہے. تو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ المبین.